مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہیں۔ ہم ویلکم کریں گے اپنے عزیز پاسٹر صاحب کو۔ پاسٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے، آپ کیسے ہیں؟ میں شکر ہے خداوند کا، آپ کیسے ہیں پاسٹر صاحب؟ میں بیٹے بالکل ٹھیک ہوں، خداوند کا شکر ہے۔ اچھا پاسٹر صاحب، بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی جو ہے وہ نبوت کی روح ہے۔ تو گواہی جو ہے یہ تو مطلب باقی بھی بہت سارے نبی ہو کر کے گئے، تو کسی کی گواہی کے بارے میں بات نہیں آتی کہ گواہی دی جائے، بس یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نبی تھے اور انہوں نے خدا کا کلام پہنچایا۔ تو یہ یہاں پر جو گواہی کا بات آتی ہے یسوع مسیح کے نام کے ساتھ، یہ واحد ہی ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ بات آتی ہے گواہی کی، کہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ گواہی کس بات کی گواہی اور گواہی کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا جو آپ نے ریفرنس کوٹ کیا ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت کا آخری حصہ ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ تو اصل میں ہم عام طور پہ گواہی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو کورٹ میں، جرگے میں یا پنچایت میں یا کسی خاندانی مسئلے میں جو کوئی آپ نے واردات ہوتے ہوئے دیکھی، سنی یا اس کے چشمدید گواہ ہو، تو اس کو جا کر بیان کرنا تاکہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملے۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح کی گواہی ایسی نہیں ہے۔ یسوع مسیح تو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے کہ ان کی گواہی جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ گواہی یسوع مسیح کی اس طرح مختلف ہے کہ کوئی واردات ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اگر آپ اس کے لیے ایک حوالہ پڑھیں، آموس نبی کا صحیفہ اس کے 3 باب کی 7ویں آیت، تو اس میں کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنی خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ آمین۔ پہلے نبوت ہوگی، یہ لکھا نا کہ پہلے خدا آشکارا کرتا ہے، نبیوں کے منہ میں زبان ڈالتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے۔ نبی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں وہ بات جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خدا کہتا ہے وہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ میں نے کیا ہے، کیونکہ لوگ اپنے جو واردات ہوتی ہے اس کو اپنے دیوی دیوتاؤں سے منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ اس نے کہا تھا۔ تو اس لیے خدا نے ہمیں گواہ بنا لیا ہے، جو نبی نبوت کرتا ہے اس کو گواہ بنا لیا ہے کہ یہ بات میں نے اس وقت کہی اور اب یہ پوری ہوگی۔ کیونکہ یسوع مسیح کی گواہی ایسی نہیں ہے جیسی عام گواہی ہوتی ہے کہ پہلے دیکھو تو پھر اس کی گواہی دو، یہ ابھی ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن خدا جو قادر المطلق ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ پہلے سے بیان کرتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہم سچائی کا خدا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ساری بات ڈیفینیٹلی نہ تو دیوی دیوتا جو ہے نہ تو وہ کچھ جانتے ہیں اور نہ وہ کچھ کرنے کے اہل ہیں۔ وہ تو اگر کچھ ہو جائے خدا کی قدرت سے تو اسی میں وہ ان کے نامزدگی ہو جاتی ہے کہ بھئی انہوں نے کیا ہے، ہم نے ان کو مانگا تو ہو گیا۔ تو رحیم تو رحم کرنے والا تو قادر مطلق تو خدا ہی ہے۔ بالکل بالکل آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ بیٹا میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 باتیں بول دیتے ہیں، یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی، تو دونوں میں سے ایک تو ہونی ہوتی ہے، تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں سے ان سے منسوب کر کے یا اپنے کسی جس کو وہ مانتے ہیں اس کے نام سے منسوب کر کے وہ اس کو اپنی چیز بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایسا خدا کے معاملے میں نہیں ہے۔ خدا نے جو کام نہیں ہوا ہوتا اس کو پہلے سے بیان کرتا ہے، اور پھر وہ نبی جو ہیں وہ اور جن کو وہ بتاتا ہے وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ بیٹے انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوئی ہے کہ وہ خدا کو دیکھے۔ بالکل۔ جب بنی اسرائیل کوئی سینا پر پہنچے، موسیٰ جب ان کو ملک مصر سے نکال کے لایا تو وہ کوئی سینا پر کے مقام پر تھے، سینا کی وادی میں، تو وہ انہوں نے خواہش کی کہ خدا کو ہمیں دکھا، کہ موسیٰ اکیلا ہی جا کر خدا کو دیکھتا ہے۔ تو وہاں پر خدا نے ان کو کہا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں، اور میں ان کو تیسرے دن وہ پہاڑ کے اوپر سے
دھوئیں کے اندر نظر آؤں گا، بادل اور دھوئیں کے اندر نظر آؤں گا. تو ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور وہ پہاڑ کے چاروں طرف جو تھے وہ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو وہاں پہاڑ کانپ رہا تھا، آگ اور دھواں اور بادل اور آواز اور گرجیں اور چمکیں پیدا ہو رہی تھیں. تو وہ نہایت ہی ڈر گئے اور یہاں تک تھا کہ اگر کوئی پہاڑ کو ہاتھ بھی لگائے گا تو وہ مر جائے گا، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی. تو یہ ایسا واقعہ تھا جس کو دیکھ کر بنی اسرائیلوں کے دل دہل گئے. تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر ہی جائیں. تو موسیٰ ہی خدا کو 100 باتیں کر لیا کرے اور ہمیں آ کر بتا دیا کرے. تو یہ خدا کو دیکھنے کا جو ان کا منصوبہ تھا وہ انہوں نے آواز تو سن لی لیکن خدا کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کو دیکھے گا وہ مر جائے گا. تو لیکن خدا جو تھا وہ انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو دیکھے. تو اس کے لیے خدا نے ایک بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر آپ استثنا کی کتاب 18ویں باب کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا نے انسان کو دکھانے کے لیے ایک اپنا پروگرام جو تھا وہ دے دیا. 18ویں باب کی 18ویں آیت. استثنا 18 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. آمین. دیکھیں خدا نے انسان کو دکھانے کے لیے کہ خدا جو ہے وہ کیسا ہے، خدا جو ہے یسوع مسیح کی گواہی دے دی. یسوع مسیح کی گواہی دے دی. خدا یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا. تو وہ وہی بات کرے گا جو میں کہوں گا. تو یہ پہلی تھی جس میں یہ خدا خود گواہی دیتا ہے کہ میں نبی بھیجوں گا. اچھا پھر بیٹے ایسا ہوتا ہے کہ لیکن ہماری جو یہاں پر بات ہے نا وہ ہے یسوع مسیح کی گواہی، جس میں یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جائے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ یسوع مسیح سے ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ باغ عدن میں جب گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے اس کی سزا موت رکھی تھی. یہ تو گناہ سرزد ہوتے سار ہی ان پہ لاگو ہو گیا. لیکن جب خدا نے پوچھا سزائیں ملی تو سانپ کو کہا کہ کیونکہ تو نے بہکایا ہے اس لیے میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو یہ جو سزا تھی یہ بھی ایک قسم کی پیشن گوئی تھی اور سمجھ سے باہر تھی. گواہی تھی عورت کی نسل جو ہے اس میں کیا عداوت، عورت کی تو نسل ہی نہیں ہے، نسل تو مرد سے ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے ایسی وہ پہیلی ٹائپ کی بات خدا باپ نے کی تھی جو سمجھ سے باہر تھی. تو یہاں سے بھی ایک ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ضرور سانپ کو جو شیطان کے روپ میں تھا اس کے سر کو کچلا جائے گا. اور شیطان کا جو سر ہے وہ گناہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کو ضرور ایک دن ختم کر دے گا. کلام مقدس میں نہ صرف خدا نے موسیٰ کی معرفت اپنے قوانین انسانوں پر ظاہر کیے بلکہ نبیوں نے یہ بھی بتایا کہ مسیح کب آئے گا. اس کے لیے بیٹے دانیل کی نبی کتاب، حزقیل کی کتاب، زکریا کی کتاب، یہ ساری کتابوں میں وقت بھی مقرر تھا کہ وہ کب آئے گا. تو اس کے لیے بیٹے اگر ہم دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند آپ کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی. تو بیٹے ایمینول کے معنی ہوتے ہیں خدا تمہارے ساتھ. تو جب خدا نے کہا کہ میں تمہیں ایک نشان خود دے دوں گا، تو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینول رکھے، تو یہ وہی تھا جو خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور وہ جب ایک عورت سے پیدا ہوگا تو وہ ایک انسان ہوگا، وہ فرشتہ نہیں ہوگا. یسوع مسیح کی ایک طرح سے گواہی چل رہی ہے جو گواہی خود اب تک جو ہے وہ خدا دے رہا ہے، اور اسی لیے آگے وہ جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دی گئی ہے کہ آگے اس کو کیری آن ہم نے کرنا ہے. جی پاس صاحب. 9ویں باب کی 6 آیت، یسایہ 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. وہاں پر لکھا ہے کہ حاملہ ہو گیا، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا.
اب اس حوالے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنے اختیار والا اور کیسا ہوگا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت پر ابد تک حکمران رہے گا، رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ تو یہ پہلے سے ہی سارا کچھ یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی، اور یہ گواہی تھی کیونکہ ایسا ہوگا۔ پھر بیٹے جب وقت پورا ہو گیا تو وہ وقت آ گیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والا موجود ہوا دنیا میں، کیونکہ یہ تھا کہ وہ اس کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے، راستہ اس کے لیے بنانے کے لیے ایک نبی آئے گا۔ تو جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور وہ پانی سے باہر آئے تو آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو پھر جب یسوع جا رہا تھا تو یوحنا نے کیا کہا؟ یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان موجود ہے۔ لوکا 3:6 میں لکھا ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ تو خدا کی نجات کا جو ذکر ہے یہ پہلے سے یسایہ نبی کے صحیفے کی 43ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا خود تمہیں نجات دینے کے لیے آئے گا۔ ذرا بیٹے پڑھ لیں گے یسایہ 43 باب اس کی 10 سے 12 آیات میں یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آمین۔ دیکھیں یہاں پر خدا نے اپنے برگزیدہ بندے کو بھیجنے کی بات کی، اس کو کہا کہ میں خدا ہوں، میں اپنے خادم کو بھیجوں گا جو تمہیں نجات دے گا، اور میں ہی دوں گا، میں خادم کو بھیجوں گا اور میں ہی دوں گا۔ تو جس کا مطلب ہے کہ خدا خود آنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ جب خدا نے یہ فرشتے کی معرفت مریم کو پیغام دیا تو مریم کو فرشتہ نے کیا کہا؟ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، دیکھ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی اور حاملہ ہوگی اور مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو جب یسوع پیدا ہوا تو فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا تو بھی اس نے خدا کو اپنے قبضے میں، خدا کی قدرت کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خالی کیا کر دیا؟ جب وہ تجسم اس نے اختیار کیا تو وہ اس نے جلال خود اپنا آسمانی جلال چھوڑ دیا۔ اب وہ عام انسان تھا، اب اس کو ماریں گے تو اس کا خون نکلے گا، اب وہ اس کو کھانے کی بھوک بھی لگے گی، وہ انسانوں کے دکھ بھی۔ لیکن یسوع قدرت والے تھے، جلال تو چھوڑا لیکن قدرت ان کے پاس تھی، کیونکہ جو فقی فریسی سوچتے تھے وہ اپنی روح سے معلوم کر کے ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ خدا کا جلال چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اگر اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تم مجھے پھر جلالی بنا لے۔ جب وہ جلالی بن جائے گا تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، پھر اس کی کوئی جان نہیں طلب کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بڑے بھید کی بات تھی کہ مریم کو کہا گیا تھا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کو گناہوں سے نجات دے گا۔ پہلے خدا نے سلسلہ آ رہا ہے، ہاں، یسایہ نبی کی معرفت اس کو بیان کیا، اور اب آ کر وہ پیشن گوئی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، میں اس کا یہ نشان دوں گا، اور کنواری حاملہ ہو رہی ہے۔ جی تو بالکل وہ گواہی تو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خود خدا نے دی ہے، اور اسی گواہی کو آج کل جو ہے وہ لوگ بدل دیتے ہیں، یسوع کو ایک عام نبی بنا کر اور ایک عام سی وہ بات کر کے کہ وہ شفا دینے والے نبی تھے، اس ترازو میں رکھ کر باقی سارے نبیوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ویری کر لیا جاتا ہے۔
وہیں پر وہ ایک نبی کی حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ وہ مور دین دیٹ تھے، نبی سے بڑھ کر تھے، کیونکہ نبیوں کی گواہی نہیں دی جاتی تھی، نبی خود گواہی دیتے تھے، اور یہ ایسا موجود ہوا ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے۔ ایمین جی پاس صاحب۔ بیٹا یسایہ کی کتاب اس کے 40ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں بیٹے جی۔ دیکھو اپنا خدا یہودا کی بستیوں میں، یہ یہودا کی بستیاں تھیں جس میں یسوع آ رہا تھا، تو یسوع آئے دیکھے انہوں نے، تو پہلے سے یہ بات تھی کہ تم اپنے خدا کو وہاں دیکھو گے، تو یہ سلسلے سے گواہی آئی چلتی آ رہی ہے۔ دیکھو بیٹے پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو جب یسوع مسیح بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہ ہیکل میں آئے تو ان کو پڑھنے کے لیے تمار دیا گیا، تو انہوں نے تمار کا جو حوالہ پڑھا وہ یسایہ 61 باب کی 1 سے 30 آیت میں ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ آمین آمین۔ اب بیٹے اگر اس کے ساتھ آپ یہ حوالہ پڑھیں لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 18 سے 20 آیت تک، تو دیکھیں یسوع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ آمین آمین۔ دیکھیں اس میں پورا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں پورا اسکیچ کھینچا گیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، کچلے ہوئوں کو آزاد کرے گا، وہ غریبوں اور یتیموں کی بڑی وہ سہایتا کرے گا، آزاد کرے گا، وہ لوگوں کو شفا دے گا۔ تو یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کیا کیا، جو انہوں نے زمینی زندگی گزاری اس میں وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ لوگ جوک در جوک پورے گاؤں ان کے پیچھے چلتے تھے اور شفا پاتے تھے، اور وہ ان کو تعلیم دیتے تھے، تو تعلیم بھی دیتے تھے، شفا بھی دیتے تھے، اور اگر کوئی کچلا ہوا آتا تھا تو اس کو وہ آزاد کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ جیسے ایک عورت آئی تھی تو یسوع نے کہا تھا کہ جا بیٹی اب گناہ نہ کرنا، اور کسی موقع پر جب بھی کوئی اندھا لنگڑا لولا آتا تھا تو اس کو شفا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی پوری زندگی کے بارے میں گواہی تھی۔ تو یہ گواہی تو اس وقت نہیں دی گئی تھی کہ جب وہ دنیا میں آئے تھے، یہ گواہی پہلے تھی، اور آج وہ گواہی جو تھی وہ پوری ہوئی جب یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ تو روح کی بات بھی کی، وہ بھی کر لی، شفا دینے کی بات بھی کر لی، اور یہ بھی کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ یہ نوشتہ تقریباً میرے خیال 600 سال پہلے بیان کیا گیا تھا، جو یسوع کہتا ہے کہ آج یہ پورا ہوا۔ تو یسوع مسیح کی گواہی جو ہے یہی نبوت کی روح ہے، یعنی خدا نے خود جو شروع کیا ہے آج وہ اگر ہم سے کرواتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی ہم نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود خدا باپ کرتے ہیں۔ جی بیٹے، یسوع مسیح کی گواہی قدم قدم پہ دی گئی، اس نے کیا کرنا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس جگہ اس نے رہنا ہے، وہ سب کچھ اس بیان کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی گواہی جو ہے وہ کلام کی روح ہے۔ اگر یسوع مسیح کی ہم دیکھیں پوری بائبل یسوع مسیح کے پہلے آنے کی، پھر اس کی زندگی گزارنے کی، اور پھر اس کے دوسری آمد کے لیے، اور پھر آخرت میں جو سارا ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ بالکل ساری چیزیں یسوع مسیح کے ہی راؤنڈ جو ہے وہ موو کرتی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور اسی کے لیے پیدا ہوئی، تو جس کے لیے پیدا ہوئی ہیں اسی کے گردی جو ہے وہ ریوالو کریں گی، اور اسی نے پیدا کی۔ تو ڈیفینیٹلی ساری بائبل جو ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ بیٹے ایک اور بات بھی ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں،
بے شک. اور ہم اس کے گواہ ہیں. اور جو جیسے پطرس سے یسوع نے پوچھا کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے, تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع نے کیا کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ میرے باپ نے تجھ پہ ظاہر کیا. تو آج جو اس گواہی کو قبول کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا باپ سے ہے, اور خدا باپ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو اس کو قبول کر, تو وہ قبول کرتا ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ اس قدر اپنی غلطیوں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ جو گواہی ہے خداوند یسوع مسیح کی گواہی, نبوت کی روح, اب یہ گواہی خود خدا نے دے دی ہے. نبی گواہی دیا کرتے تھے اور پھر کوئی بات ہوتی تھی. اب یسوع مسیح ایک ایسی ذات اقدس ہیں, اتنی مبارک ذات ہیں جن کی گواہی خود خدا نے دی اور خدا نے تجسم لیا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے, ہم کیا ناچیز لوگ ہیں جو ہم یہ گواہی دیں. مطلب آج یہ بے شک ہمارے سپرد ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے, کیا یہ ضروری ہے؟ جب خدا نے دے دیا تو اس سے آگے ہم بھی نکل کے دیں گواہی. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی بیٹے, ہمیں اس کی گواہی اس لیے دینی چاہیے کہ جب تک کوئی سنے گا نہیں, وقت تو گزرتا جاتا ہے نا, تو جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ بات بھی پرانی ہو جاتی ہے اور لوگ بھولتے بھی جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس بات کو اپنی گواہی سے تازہ رکھیں گے, اس کو ہمیشہ ریفریش کرتے رہیں گے, تو آنے والی نسلوں میں بھی وہ بات آئے گی. لکھا ہوا ہے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کی 10ویں باب کی 11ویں آیت سے. رومیو 10ویں باب کی 11ویں آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے, چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا, کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا, مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں, اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں, اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں, اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کرے. ہاں دیکھیں, یہاں پر 2-3 باتیں آ گئی ہیں. پہلے تو ہے کہ خدا ہمیں بھیجتا ہے. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ جب تم جو ایمان والے تم کو کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور جو ایمان لائے اس کو اپنی جماعت میں شامل کرو. تو جو سنے گا نہیں وہ ایمان کیسے لائے گا؟ اور اگر ہم بھیجے نہیں جائیں گے تو ایمان بھی نہیں, منادی بھی نہیں کر سکتے. تو پہلے ہمیں بھیجا جاتا ہے, پھر ہم جا کر اس کی منادی کرتے ہیں, اور جو سنتا ہے وہ ایمان لاتا ہے تو وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. آگے بیٹے پڑھے 15ویں آیت سے, اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں, اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں. چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں, لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے. بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. تو بیٹے یہ بات ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ قدم خوشنما ہیں جو دوسروں کو جا کر یہ منادی کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم جب گناہگار ہی تھے تو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا, فدیہ دیا, کفارہ دیا, اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو یہ ہمیں اس کی منادی کرنی ہے. اور پھر بیٹے اگر آپ یہ دیکھیں پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی 1 سے 4 آیت تک. 4 باب کی 1 سے 4 آیت میں یوں مرقوم ہے, آئے عزیزوں ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں. اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے. دیکھیں بیٹے جب ہم منادی کرتے ہیں تو وہ منادی جو ہے وہ لوگ سنتے تو ہیں کلام کو, لیکن جن کو خدا نے
نہیں ٹھہرایا، جن کو خدا نے اپنی بھیڑوں میں شامل نہیں کیا، وہ اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتے. اور جب وہ اقرار نہیں کرتے تو لکھا ہے کہ تم کلام تو ان کو تعلیم تو دو، لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو تم ان کی روح کو پہچان لو کہ وہ اس روح کے نہیں ہیں، کہ انہوں نے اپنے الگ سے اپنے خدا بنا رکھے ہیں. تو ان کا اقرار، ان کا یقین بھی نہ کرو. اور جو روح اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کے آیا ہے، وہی خداوند ہے، وہی نجات دہندہ ہے، تو وہ جو نجات پائے گا. اور جو نہ کرے وہ مخالف مسیح ہے، اور مخالف مسیح کے اوپر تم اپنی انرجی ضائع نہ کرو. اچھا، روح کی پہچان کرو، روح کی پہچان. اچھا، لاسٹ ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا. نبوت کی بات ہے، نبوت کیا ہے؟ بیٹے نبوت جو ہوتا ہے یہ خدا کا وہ کلام جو خدا اپنے بندوں کو باخبر رکھنے کے لیے آسمان سے بھیجتا ہے، کہ وہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو واقف کریں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت ان حالات میں ہوگا. پاس صاحب سوری انٹروین کے لیے، آج جو یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں وہ خود بھی نبوت کی روح میں رہتے ہیں ہر وقت؟ جی بیٹے، نبوت کی روح کیونکہ ہمیں نا ہر وقت نبوت کی روح میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نبوت کی روح میں ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو سمجھتے، سیکھتے اور دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوتے ہیں. اور اگر ہم دنیا کے کاموں میں پڑ جائیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. دنیا کے کاموں میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سموتھ باتیں نہ کریں، جیسے ہم دنیا کی غلط خواہشوں میں نہ پڑ جائیں. بالکل. بہت بہت شکریہ پاس صاحب ساری خوبصورت باتوں کے لیے، اور اس کے لیے بھی کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں تو ہم نبوت کرتے ہیں. آمین. عزیزوں، ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی کس طرح نبوت کی روح ہے. وہ کام جس کو خود ہمارے خدا نے کیا، اگر آج ہم اسی کام کو کرتے ہیں اور وہی باتیں جو ہمارے خدا نے ہم نے پہلے سے ہی آگاہ کیں اور ہمارے سامنے وقوع میں بھی آئیں، جن کے بارے میں نہ صرف بائبل مقدس بلکہ دنیا کی ہسٹری بھی ثبوت دیتی ہے، تاکہ کوئی غافل نہ رہ جائے کسی واقعے سے، کسی بیان سے جو پہلے ہو چکا، بتایا جا چکا اور وقوع پذیر ہو گیا. اب جب وہ واقعہ بھی ہو گیا اور خدا نے بھی بتایا تو بے شک ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ بھی بائبل مقدس میں درج ہے. ہم سیکھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، اور خدا کے روح سے بھر کر اس کی نبوت کا پیغام جو کہ مسیح کی گواہی ہے دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.